شروع گڈ شکر کرتے ہیں پروردگار کے نام سے۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا کہ صحیفہ حضرت یونس علیہ السلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ کچھ مسائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو صدیوں پہلے لکھا گیا وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، لیکن آج کا کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ تو آج کا ماحول میں جو ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ یہودی حضرات کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کے ہاں ایک باغی نبی کا تصور آتا ہے جو خدا کا کہنا نہیں مانتا اور دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو ان کے ہاں نبی معصوم بھی نہیں ہوتے تھے، تو نبیوں سے گناہ سرزد ہوتے تھے، ان کی کتابوں میں ذکر خیر موجود تھا۔ اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے والد بڑے بدمعاش تھے، آپ ان کو سب سے زیادہ شریف بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے بزرگ جو تھے، حضرت ابراہیم سے یہ غلطی ہوئی، حضرت داؤد سے یہ غلطی ہوئی، حضرت سلیمان سے یہ غلطی ہوئی، ان غلطیوں کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وہ انہوں نے اپنی کتابوں سے نکالا نہیں، جو نکالنے کی بات تھی۔ اگر تحریف کرنی ہوتی اور اپنی کتاب بدلنی ہوتی تو وہ نکالتے تھے تاکہ جان چھٹ جائے، اعتراضات کا جواب نہ دینا پڑے، وہ انہوں نے رہنے دی۔ یہودی حضرات نے کوئی جواز ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا۔ مسیح حضرات کو یہ بھی تب ضرورت پیش نہیں آئی۔ مسیح حضرات کے نزدیک نبی تھے ہی بدمعاش۔ ان کو ایک آیت غلطی سے مل گئی جس کا مفہوم وہ نہیں تھا کہ مسیح نے کہا مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے سارے چور اور ڈاکو تھے، تو لہٰذا سارے بدمعاش تھے۔ حالانکہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے آئے اور انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ سارے بدمعاش تھے، کیونکہ کانٹیکسٹ یہ پتہ یہ نہیں ہے کہ جو نبی آئے پہلے سارے بدمعاش تھے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ان کے اپنے بھی نبی تھے، ان کا شجر نسب میں سب کے نام موجود ہیں، تو کیا یہ بدمعاشوں کی اولاد ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو مسیح حضرات کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ مسئلہ درپیش آیا ہمارے یہاں انڈو پاکستان میں، جہاں ہم رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہاں پر اسلام میں نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کوئی گناہ کرتا ہی نہیں۔ تو بائبل میں نبیوں کے گناہ موجود ہیں، تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تحریف کی ہے۔ تحریف یہ کیا کہ نبیوں کو اپنے جیسا بنا دیا، آپ تو بدمعاش سے ہی ان کو بھی بدمعاش بنا دیا، ورنہ وہ تو بیچارے شریف لوگ تھے، بڑے معصوم قسم کے، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور آپ نے اٹھا کے ان سے نام گناہ منسوخ کر دیے کہ ابراہیم نے جھوٹ بول دیے، اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا، کسی نے قتل کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں لیکن خدا کا کہنا نہیں مانتے۔ تو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں یہ عصمت انبیاء کا تصور کب آیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ تو جب آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شیعہ حضرات نے یہ تصور پیش کیا کہ ان کے 12 کے 12 امام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ یعنی 14 معصومین، یہ سارے کا سارے معصوم تھے، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ سنی حضرات یہ نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں اس میں شیعہ جو ہے ان کا پلہ بھاری رہتا تھا کہ ان کے ہاں تو 14 معصوم ہیں، آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تو ہمارا مذہب بہتر ہے یا آپ کا مذہب بہتر ہے؟ تو پھر سنی حضرات نے بھی سوچا کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 14 معصوم ہیں، ہم 1,24,000 معصوم بنائے دیتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو معصوم کر دیتے ہیں، اب بتاؤ ہمارے پاس زیادہ معصوم ہیں یا آپ کے پاس زیادہ معصوم ہیں؟
شیعہ حضرات کی طرف سے اعتراض یہ ہوا کہ بھئی ہم ان تمام انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا ان انبیاء سے پالا ہی نہیں پڑتا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت داؤد بیٹھے ہیں، یا یونس بیٹھے ہیں، یا موسیٰ بیٹھے ہیں، ہمارا تو پالا پڑتا ہے آپ کے صحابہ کرام سے، آپ کے خلفاء سے، ابو بکر، عمر اور عثمان سے پالا پڑتا ہے، یہ تو معصوم نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا تمام صحابی بھی معصوم ہیں۔ آپ تو بات بن گئی۔ تو ہم اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ چاروں طرف معصومین ہی معصومین ہیں، اور ان کے درمیان ہمیں ایسے انبیاء کرام مل جاتے ہیں جو ایسے گناہ سرزاد کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا تصور جو ابھرا، یہ حقائق کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ہوا۔ حقائق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نہ کہیں تو مجبوری یہ ہے کہ کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو قانونی طور پر کون سے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قانون موجود ہو۔ اگر یہ قانون موجود ہے کہ اگر سائیکل پہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا چالان ہوگا تو آپ چالان کر سکتے ہیں۔ اگر یہ قانون ہی نہ ہو اور ٹلا آپ کا چالان کرے تو آپ کہیں گے بھئی یہ کس چکر میں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، پابندی نہیں لگائی حکومت نے 2 آدمیوں کی سواری پہ، تو آپ کہاں سے پکڑ رہے ہیں؟ تو قانون موجود ہے کہ خدا نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کرنا، تم اس پیڑ کے پاس نہیں جانا۔ دوسرا قانونی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی تک قانون پہنچا بھی دیں۔ آپ قانون بنا لیں کہ 2 آدمی بیٹھیں گے تو یہ جرم ہے، چالان ہوگا، لیکن اس کا اعلان نہ کریں، قانون کہیں بنائے نہیں، صرف زبانی گھر پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آپ چالان نہیں کر سکتے۔ قانون ہونا چاہیے، اور ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، کچھ اور ذرائع سے بتا دیں کہ ابھی پابندی لگا دی گئی ہے فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک، اب آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تیسری چیز قانون میں یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس جرم کا ارتکاب بھی کیا ہو۔ اب ہمارے اوپر یہ مقدمہ بن جائے کہ صاحب آپ نے 2 سائیکل آدمی پہ 2 بیٹھے ہوئے تھے، آپ سائیکل چلا رہے تھے، پیچھے آدمی صاحب کو بٹھایا ہوا تھا اور قانونی طور پر جرم ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائیا آج تک ہم نے زندگی میں سائیکل چلائی نہیں، ہمیں آتی ہی نہیں ہے، سائیکل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ کس چکر میں ہمارا جرم ہمارے پر عائد کر رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہاں ہم نے واقعی یہ جرم کیا ہے، اب عدالت ہمیں سزا دینے کی حقدار ہے، جو بھی سزا بنتی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کیا تو ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں بہت شریف آدمی ہوں، میں ایسا نہیں کرتا تھا، یہ جو خاتون آپ نے میرے ساتھ لگا دی ہے نا، انہوں نے مجھے بہکایا ہے، عورتوں کا کام ہی بہکانا ہے، اس نے بہکا دیا مجھے۔ خاتون سے پوچھتے ہیں بی بی آپ نے ایسا کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، جیسے سانپ نے کہا نالائق نے مجھے قائل کیا، میں اس کے چکر میں آ گئی۔ تو اعتراف موجود ہے، پہلے سے قانون موجود ہے، قانون کی خلاف ورزی موجود ہے، ملزم کی طرف سے الزام کی تائید موجود ہے، وہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اعتراف کر لے تو آپ اس کو کوئی سزا بھی دیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کے اوپر الزام جو ہے کہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، آپ سائیکل چلا رہے تھے، کہ ہاں، لیکن عدالت آپ کو باعزت بری کرتی ہے، تو بھئی آپ نے وقت کیوں ضائع کیا تھا سارا عدالت کا؟ تو اگر اس نے جرم کیا ہے اور وہ اعتراف کر رہا ہے تو اس کو سزا دیں اس کی۔ تو سزا بھی یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ تھے، جو اسلام میں جنت کہلاتی ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ گنا ہے جس کے معنی باغ کے ہیں، باغ عدن سے، وہاں سے نکال دیا۔ تو جرم کی سزا بھی موجود ہے، تو یہ تو معصوم نہیں ٹھہرتا بھائی، اب اسے کیسے جان چھڑائی جائے؟ تو احمدی حضرات نے ایک راستہ نکالا، ان کا قرآن مجید میں کہیں بھی اعظم کو نبی نہیں کہا گیا،
امت پہلے ہوتی ہے، نبی بعد میں آتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے سے مکے میں لوگ موجود تھے، حضرت موسیٰ آئے تو قوم بنی اسرائیل پہلے سے موجود تھی، جناب مسیح آئے تو پہلے سے قوم میں موجود ہے۔ آدم پہلا آدمی ہے، اس کی امت ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے کہ امت ہے نہیں اور نبی آ جائے، تو یہ نبی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جان چھڑائی، لیکن تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس ماحول میں ہمیں بات کرنی ہے۔ یہ چلتا رہا، آپ شروع کی تفاسیر دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تو آپ کو ملتا ہے کہ ہاں صاحب اس نبی نے یہ جرم کیا، اس کا اعتراف کیا اور خدا نے سزا دی۔ لیکن ہوتے ہوتے شیعوں کے مقابلے پہ پھر سنیوں نے بھی ایک عقیدہ بنا لیا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اب اس کا کوئی جواز ڈھونڈا جائے۔ ایک یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بول اپنی زندگی میں بولے، صرف 3 جھوٹ۔ تو تعبیر یہ کی گئی کہ یہاں پہ جھوٹ کا مطلب جھوٹ نہیں ہے۔ بھائی ایسا ہے بعض دفعہ آپ پوری بات نہیں کرتے، انہوں نے پوری بات نہیں کی تھی تو جھوٹ مصلحتاً کہہ دیا گیا ہے، بڑا آدمی ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں نہ نبی گناہ کرتا ہے نہ خطا کرتا ہے۔ مودودی صاحب نے جب تفہیم القرآن لکھی تو انبیاء کرام کے تذکرے تھے گناہوں کے، اب قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ وہ کیا کریں؟ چاروں طرف سے سارے لوگ مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام میں ابھی تک جہالت کا جذبہ موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے خدا کے حکم عدولی کی۔ اب اس سے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے نبیوں کے بارے میں، تو لوگوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی کہ یہ جو ہیں یہ انبیاء کرام کی توہین کر رہے ہیں۔ مودودی صاحب خاموش رہے۔ ایک مفتی محمد یوسف ہوتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی 2 جلدوں میں، اتنی موٹی ہے، مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ، یہ ہے کتاب کا نام۔ مزے کی بات ہے کتاب 2 جلدوں میں ہے۔ آپ آج بھی جماعت اسلامی کے پاس چلے جائیں، ان کی لائبریری میں دوسری جلد ملتی ہے، پہلی جلد نہیں ملتی۔ ہم البدر پبلیکیشن والوں کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، صاحب پہلی جلد بک گئی ہے، دوسری جلد ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایسا کیجیے، وہ تو اب ٹھیک ہے مجبوری ہے آپ کی، بک گئی۔ ہمیں تفہیم القرآن کی 4تھی جلد چاہیے۔ کہہ لیں گے صاحب وہ 6 جلدوں میں ہے۔ ہم نے کہا ہاں 6 جلدوں میں، لیکن ہمیں 4تھی جلد چاہیے۔ کہہ لیں گے آپ کی خاطر ہم اپنا سیٹ خراب کر لیں؟ ہمارا تو سیٹ سارا خراب ہو جائے گا، لینے ہیں تو پوری 6 جلدیں لینی ہوگی۔ تو ہم نے کہا تو وہ تو 2 جلدوں والا تھا، اس میں دوسری جلد بک گئی، پہلی جلد بک گئی اور دوسری رہ گئی، یہ کیسے ہوا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بات کیا ہے کہ پہلی جلد میں مفتی یوسف صاحب نے مودودی صاحب کی حمایت میں جو کتاب لکھی، اس میں یہ کہا کہ چونکہ اعتراضات سے مودودی صاحب نے انبیاء کی توہین کی ہے اور کہا کہ انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہاں کہ گناہ نبی کرتے نہیں ہیں؟ ہمارے پرانے مصنفین تو کیسے چلے آئے ہیں کہ نبی گناہ کرتے ہیں؟ اگر مودودی صاحب نے بھی وہی کہہ دیا ہے تو کون سا جرم کر دیا ہے بھائی؟ اور انہوں نے انبار لگا دیا حوال ہوگا۔ اب چونکہ ان کا جواب نہیں بنتا تھا تو خود جماعت اسلامی نے کتاب مارکیٹ سے غائب کر دی کہ بھائی یہ مسلمان ماریں گے ہمیں کہ یہ نبی کو معصوم نہیں مانتے۔ تو انبیاء کرام کیا معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا حضرت یونس علیہ السلام نے خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی۔ بائبل میں واضح ہے کہ خدا نے کہا کہ تم اٹھو اور جاؤ۔ پہلی بات انہوں نے مانی، اٹھے، دوسری بات بھی مانی اور گئے، تیسری بات نہیں مانی، تیسری بات یہ کہ اٹھو اور جاؤ نینوا کی طرف، تو نینوا کی بجائے وہ کسی اور طرف گھس گئے، ترسیس کی طرف، تو رخ دوسری طرف ہے ان کا، تو انہیں خلاف ورزی کی۔
اس لیے خدا کو پھر دوسری دفعہ کہنا پڑا کہ اٹھو اور جاؤ اور جا کر یہ خبر پہنچا دو۔ پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی کیا تھی۔ نینوا دور پڑتا تھا، ترسیس قریب تھا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جائیے اسلام آباد، آپ کہتے ہیں اتنی دور کون جائے، میں حیدرآباد چلا جاتا ہوں۔ آباد تو دونوں کے آخر میں لگا ہوا ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا۔ نینوا قریب پڑتا تھا، وہ عراق میں ہے، یہ اسپین کو بھاگ دیے دنیا کے آخری کنارے پہ، تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نینوا کے لوگ نمبر ایک کافر سے، تو کافروں کو جہنم رسید ہونا ہی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ میں تبلیغ کروں گا، خوف خدا سے ڈراؤں گا، عذاب الہی کے بارے میں کہوں گا، یہ توبہ استغفار کریں گے اور بچ جائیں گے، تو کافروں کو نہیں بچنا چاہیے۔ یہ وہی تصور ہے کہ بھئی خدا صرف مسلمانوں کا ہے، وہ رب العالمین نہیں ہے، مسلمان ہی صرف جنت میں جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا، مسیح حضرات کا بھی یہی خیال ہے۔ تو ہم نے خدا کو رب العالمین نہیں بنایا، رب الیہود بنا دیا، رب النصارہ بنا دیا، رب المسلمین بنا دیا، لیکن وہ رب العالمین نہیں رہا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر یہ لوگ بچ جاتے ہیں، یہ ہیں کون؟ کہ نینوا والوں نے، جو اسیریا کی حکومت تھی، انہوں نے تو علاقے پہ قبضہ کر رکھا تھا، ان کو مار مار کے ان کا سور بنا دیا تھا، حکومت ان کی چھین لی تھی، ان کو در بدر کر دیا تھا۔ تو ایسا جو ہمارا دشمن ہو اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے، اس کے تو معافی کے کوئی امکانات ہیں ہی نہیں۔ تو وہ بیچارے حق بجانب تھے یہ کہنے میں کہ میں کسی اور طرف چلا جاتا ہوں، لیکن جو انہوں نے بات نہیں سوچی کہ جب ترسیس جا رہے ہیں وہاں تبلیغ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو ترسیس میں کون سے یہودی رہتے تھے؟ وہاں پر بھی تو کافر ہی رہتے تھے، تو ایک کافروں سے بچے دوسرے کافروں میں جا پھنسے۔ لیکن چونکہ ترسیس والوں نے کبھی کچھ کہا نہیں تھا تو لہٰذا ان کافروں کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے بدماش کافر جو ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب ایمان نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انا خطانا، ہم نے غلطی کی ہے۔ وہ اسے اعتراف کر رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ تو اس کو وہاں سے ہٹا کے کہا گیا کہ یہ آدم اور حوا کے بارے میں ہے، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ یونس کہتے تو مجھے معاف کر دے، یہ ہمیں معاف کر دے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ آدم اور حوا دو ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے کا قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں کرتا تو قیامت تک اس کے اندر ہی رہتا۔ تو بھئی یہ تو بہت بڑی سزا ہے، تو راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ شیعہ حضرات کی دلیل یہ تھی کہ اگر نبی بھی وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو اس کا کہنا کون مانے گا؟ وہ بھی بدماش، ہم بھی بدماش، وہ چوری کرتا ہے، ہم بھی چوری کرتے ہیں، تو وہ کس منہ سے کہے گا چوری نہیں کرو جب کہ خود چوری کر رہا ہو؟ ابراہیم جب خود جھوٹ بول رہے ہیں تو اپنی قوم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ مت بولا کرو، خدا ناراض ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے تم نے خود 3 دفعہ بولا ہے، اپنی بیوی کو بہن کہتے رہے۔ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم وہ نہیں تھا جو ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ مسیحی حضرات کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ آثار قدیمہ کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شادیاں 2 قسم کی ہوتی تھیں۔ ایک شادی وہ ہوتی تھی جس میں مرد جو ہے وہ ایسی عورت سے شادی کرتا تھا جو اس کا مرتبہ اس کے اپنے خاندان سے کم ہوتا تھا۔ آپ اپنے یہاں مثال جو لے لیجیے، ہمارے یہاں سیدوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر ایک سید کسی پٹھانی سے شادی کر لے تو یہ والی بات ہے، اس میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔
دوسری صورت حال یہ ہے کہ اپنے سے بڑے مرتبے میں شادی کر لے، اور یہ ہے کہ پٹھان مرد نے کسی سیدہ سے شادی کر لی تو آپ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیوی سے شادی کی تھی اس کا نام سارہ تھا، اور سارہ کے معنی شہزادی کے ہیں، تو وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھائی میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو جس بیوی کو وہ طلاق دے سکتے تھے اس کو بیوی کہا کرتے تھے، اور جس بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے اسے بہن کہا کرتے تھے۔ یہ اسپائسر کی تفسیر ہے پیدائش کی کتاب پہ، اینکر بائبل سرچی چھاپی، آپ وہ دیکھ لیجئے، وہ آثار قدیمہ کے ہے، وہاں پہ پوری تفصیل موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے جھوٹ نہیں بولا جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح سے نافرمانی نہیں کی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات نے کہا کہ اس کا معصوم ہونا اس لیے لازمی ہے تاکہ وہ ہم سے مختلف ہو، ورنہ کوئی کہنا اس کا نہیں مانے گا۔ سنی حضرات کو مشکل درپیش آئی کہ بھئی یہ معصومیت تو ہے لیکن یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ لفظ تو بڑا خوبصورت ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کو عصمت ملی ہوتی ہے، اس لیے عصمت انبیاء کا تصور ہے۔ تو عربی زبان میں عاصمہ یاسموں کے معنی محفوظ کرنے کے ہیں یا بچانے کے ہیں۔ تو معصوم وہ ہے جو محفوظ کیا گیا ہے یا بچایا گیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نبی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو خدا نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ تصور ہے جو عام طور پر مسلمانوں میں اس وقت رائج ہے کہ نبی معصوم ہے اس لیے گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر اعتراض ہے کہ اگر وہ کر نہیں سکتا تو اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہے کہ گدھا جو ہے وہ بڑی عظیم الشان ہستی ہے کیونکہ گدھے نے آج تک گناہ نہیں کیا۔ بھائی گدھا گناہ کر ہی نہیں سکتا، یہ گناہ کرنا نہ کرنا انسانوں کا مسئلہ ہے، گدھے کا تو نہیں ہے۔ آپ دوسرے کا کھانا کھا جائیں یہ جرم ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن گدھا دوسرے کی گھاس کھا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ مارتے ہیں بکانے کے لیے کہ آپ کے گدھے کی گھاس کم ہو رہی ہے، لیکن ویسے آپ اس پہ مقدمہ تو عدالت میں نہیں کر سکتے کہ صاحب اس گدھے نے میرے گدھے کی گھاس کھا لی ہے لہذا آپ اس کو سزا دیں۔ بھائی تو پاگل ہو گئے، گدھا بھی کبھی جرم کرتا ہے۔ تو اگر وہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک اندھا آدمی یہ کہے کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، تو ہم کہیں کہ بری نظر سے کہ آپ تو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ تو مجبور ہیں، یا آپ محفوظ تو نہیں، آپ تو مجبور ہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو اگرچہ گناہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ آپ صاحب اس کو کریڈٹ دیتے ہیں نا۔ ہم اگر چاہیں تو اپنی سائیکل پہ کسی کو اور کو بٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بٹھاتے، تو اب یہ کریڈٹ کی بات ہے کہ ہم نے قانون نہیں توڑا۔ لیکن اگر ہمارے پاس سائیکل ہی نہ ہو تو ہم کس کام بچھائیں گے؟ سر پہ بچھائیں گے۔ تو وہ گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ پھر مودودی صاحب نے اس پہ اضافہ یہ کیا کہ جب وہ کرتا ہے گناہ تو چونکہ وہ نبی ہے اور وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کے کہہ دیتے ہیں بھیا تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، معافی مانگو، تو وہ اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتا۔ تو یہ راستہ نکالا گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے گناہ پہ قائم نہیں رہے، خدا نے ایسے اس کو ٹکر دی ہے، اس نے کہا اچھا بھائی یہ مچھلی کے پیٹ میں جانا سب بہتر ہے کہ میں نینوائی چلا جاؤں۔ یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ تو یہ عصمت انبیاء کا تصور ہے، اور بالکل یہی اس کا ادراک جناب مسیح کی ذات پر ہوتا ہے کہ عام طور پر مسیح حضرات میں یہ تصور موجود ہے کہ جیسس واز unable to sin، لیکن اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جیسس واز ایبل ناٹ ٹو سن، یہ نہیں کہ گناہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ گناہ نہ کریں۔
ایسے مواقع آئے جہاں پہ وہ شاید حضرت اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ویسے کام کر جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ لوگوں نے برا بھلا کہا، اس کے جواب میں انہوں نے برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کہیں گے نہیں کیوں نہیں کہا؟ متی کا 24واں باب ہے، منافق و فریسی اور فلاں اور تمہارے اوپر یہ مصیبت، تو اس اندر برا بھلا کہا ہے، اور اس سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ برا بھلا کہنا نہیں ہے، یہ کسی کے جرائم کی نشاندہی کرنی ہے۔ جب عدالت کہتی ہے کہ آپ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ چور ہیں، تو عدالت الزام نہیں لگا رہی ہوتی، ثابت ہو چکا ہے، تو ان کے منافقت ثابت ہے اور ان کے عمل سے واقف ہے، تو مسیح اس سے آگاہ کر رہے ہیں، الزام نہیں لگا رہے، تو یوں برا بھلا نہیں کہہ رہے جو ہمارے یہاں مفہوم ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک نبی ہے جو خدا کا کہنا نہیں مانتا، بعد میں مانتا ہے مجبوری کے تحت، یہ بڑا ہی ناکام نبی ہے مسیح حضرات کے نقطۂ نظر سے، کہ باغی ہے خدا کا، کہنا نہیں مانتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جتنا اس نبی نے کام کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ آپ کسی اور نبی کی مثال دے دیں کہ جس نے جا کے تبلیغ کی ہو اور اس کے تبلیغ کے نتیجے میں 1,20,000 افراد ایمان لے آئے ہو۔ یہ سب سے بڑا کامیاب نبی ہے۔ آپ وہ پہلو دیکھتے ہیں جو منفی ہے اور مثبت پہلو نہیں دیکھتے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ جب وہ گئے، انہوں نے اپنا فریضہ نبوت ادا کیا اور جا کے تبلیغ کی، تو تمام کے تمام لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ وقت نے حکم دے دیا کہ بھائی گدھے بدھے جو ہیں ان کو بھی ٹاٹ پڑھاؤ، ان کو بھی روزہ رکھواؤ۔ اور ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہو بھی چاہتا ہے کہ بھائی روزہ رکھیں گے، آستر کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں حکم ہو جاتا ہے روزہ رکھو، روزہ رکھتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، مسلمان روزے رکھتے ہیں، مسیحی روزے رکھتے ہیں لنڈ کے، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں گدھے روزے رکھتے ہیں۔ یہ ناکام نبی ہے، یہ تو بڑا کامیاب نبی ہے بھائی۔ آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہنا نہیں مانا، اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں اس لیے نہیں گیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑا فضل و کرم کرتے ہیں، آپ قہر کرنے میں بڑے دھیمے ہیں، لیکن مہربانی کرنے میں بڑے ہوشیار ہیں۔ وہ توبہ استغفار کریں گے، آپ معاف کر دیں گے، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اسی وجہ سے میں نہیں گیا تھا۔ تاریخ کو آپ دیکھیں، یہودیوں کی تاریخ، تو جتنے مظالم یہودیوں پہ مختلف اوقات میں ہوتے رہے شاید ہی کسی قوم پہ ہوئے ہو۔ ان کے آرام کے دن حضرت داؤد کا زمانہ ہے اور حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، باقی تقریباً جوتے ہی کھاتے رہے۔ تو ایک یہودی نے ربی عاقب سے آ کے کہا کہ حضور ہم خدا کی چنی ہوئی قوم، لیکن یہ خدا نے تو ہمیں دیوار میں چن دیا انارکلی کی طرح سے، ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، اور جو غیر یہودی ہیں کافر ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں۔ یہ کیا خدا انصاف نہیں کرتا؟ اپنے تخت عدالت پہ نہیں بیٹھا؟ کیا کرتا ہے؟ تو رقی عاقب نے کہا خدا کا ایک تخت نہیں ہے، اس کے 2 تخت ہیں۔ جو عدالت کا تخت ہے اس کے اوپر اتنے لمبے لمبے کی لگے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر میں چبھنے لگتے ہیں اٹھ جاتا ہے۔ جو رحم کا تخت ہے اس کے اوپر گدے بچھے ہوئے ہیں، بیٹھتا ہے نیند آ جاتی ہے، رحم ہی رحم کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ رحم ہی رحم کیا جائے، ہمارے اوپر رحم ہو بھائی، کافروں پہ کیوں رحم ہوتا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب تنقید ہے ان لوگوں کے نظریے پہ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور دوسرے کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ یہاں ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، صرف شرط ایک یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں۔
اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر یہ اصلاح کر لیتے ہیں، اصراف کر لیتے ہیں، تو خدا معاف کرتا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا خلاصہ۔ اور ہمارے ماحول میں رہتے ہوئے کہ جو نبیوں کی عصمت کا تصور ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور آپ کے یہاں تو گناہ گار نبیوں کا ذکر خیر موجود ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل موجود ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہی نہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، تو آپ کا اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ہے، آپ اس کو بھگتیں جو معصوم ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اور کسی کو آپ چھوڑ دیجیے، اوروں کی تعبیر کر لیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں لے کے جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کرتے ہیں، اور اعتراف موجود ہے کہ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے، میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو قاتل کو تو آپ نبی ماننے کو تیار ہیں، تو یہ بیچارے نے تو قتل بھی نہیں کیا، اور اس کا کوئی اعتراف بھی نہیں ہے۔ تو عصمت انبیاء کا تصور گھڑا گیا، ایجاد کیا گیا، جس کی حقائق سے کوئی تعلق نہیں، عقیدت میں ہے۔ اور عقیدت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابا بڑے شریف آدمی تھے، حالانکہ ہمارے ابا سے شاید محلے والے سارے تنگ ہوں، لیکن تھے ہمارے ابا تو زیادہ اچھے ہیں، آپ کے ابا تھے تو برے ہیں۔ تو سب کو اپنے ابا اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں اپنے اباؤں کی برائیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اور چھپایا نہیں گیا ہے، اور نکالا بھی نہیں گیا ہے، اور وہ تمام کی تمام موجود ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک بات پہ غور کیجیے کہ یہ یہودیوں کی عادت بگڑی ہوئی ہے، بڑے بدماش ہیں۔ جو بھی نبی آیا کہا کہ اس نے جرم کیا ہے، گناہ کیا، آدم نے یہ گناہ کیا، خدا کا کہنا نہیں مانا، جو کہا تھا کہ نہیں کھانا وہی کھا کے بیٹھ گیا، جنت سے نکالا گیا، ہے نا مجرم۔ ابراہیم نے جرم کیا، اپنی بیوی کو بہن کہتے رہے۔ داؤد نے جرم کیا، ایک کی عورت اٹھا لی، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ سلیمان اسی بیویاں لے کے بیٹھ گئے اور ساتھ میں حرم بھی۔ تو جس قوم کی یہ عادت بگڑی ہوئی ہو کہ ان کے نبی گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کا ذکر خیر نہیں کرتے، تو ہم آپ تو یہ پوچھتے ہیں کہ جناب مسیح کے پہلے پیروکار صحابہ کرام جنہیں مسیح حضرات رسول کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہودی تھے، تو انہوں نے اس بگڑی ہوئی عادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جگہ بھی جناب مسیح کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا؟ یہ تو بگڑی ہوئی قوم ہے نا، یہ تو ڈھونڈتے ہیں، اپنے جیسا بناتے ہیں۔ یہ واحد ایک مقام ہے جہاں پہ اپنے جیسا بنانے کی بجائے ان جیسا بننے کی کوشش کی گئی ہے۔ کامیاب ہوں یا نہ ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش یہی رہی ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا نہ بنائیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی اعتراف یہ کیا کہ جناب مسیح کا چیلنج ہے کہ اگر تم میں کوئی میرے اوپر کوئی جرم ثابت کر سکتا ہے تو کرے۔ ہم نے جرم کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے گناہ ہے، کوئی گناہ ثابت کر سکتا، کیونکہ گناہ ثابت نہیں کر سکتے، بڑی مصیبت ہے۔ جرم ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قانون کا مسئلہ ہوتا ہے، گناہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو کوئی جرم ثابت کر سکتا ہے تو کرے۔ قوم دشمن ہے، ایک بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ ہاں آپ نے یہ کیا ہے۔ کافر حکومت ہے، غاصب حکومت ہے، اور اس کا جو ایک نمائندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو کراس ایگزامینیشن بہت کر لیا ہے، لیکن تفتیش کے دوران اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ قوم جو بگڑی ہوئی تھی اور تمام اپنے انبیاء کرام کے جرائم کا ذکر کرتی تھی، جناب مسیح کے کسی جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتی؟ یہ وہ چیلنج ہے تو نکال کے لائیے، اور کہیں نہیں ملتا۔ تو اس کتاب سے جو ہم جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنے ماحول کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اندر ہی موجود ہیں۔ ہم اس کے لیے کوئی حدیثوں کے محتاج نہیں ہیں کہ باہر جا کے ڈھونڈیں کہ بھئی روایات کیا کہتی ہیں، بلکہ وہی کتاب کے اندر ہی اس کا موجود ہے کہ ایسا کیا ہوا۔ اب ایک جو مسئلہ ہے
اس کا حال ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں اور حل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ جج رشوت لیتا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے؟ جائیں گے، بالکل جائیں گے، لیکن پیسے لے کے جائیں گے۔ اور جج دیانتدار ہو، وہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک جج صاحب تھے بڑے دیانتدار، مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے دونوں وکیلوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میاں تم نے مجھے 60,000 روپے دیے رشوت سے۔ اور وہ بیچارہ کانپ رہا ہے، مصیبت عدالت میں بیٹھا ہوا اندر کرتے کا۔ دوسرے وکیل سے کہا اور تم نے مجھے 70,000 روپے دیے رشوت سے۔ اب وہ اپنی جگہ پر سر کانپ رہا ہے۔ یہ لو 70,000 والے کو کہا کہ یہ 10,000 لو، اب برابر ہو گئے تم دونوں، اب ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر ایسا جج ہے تو آپ پھر پیسے کا بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا جج ہے جس نے کوئی خود جرم نہیں کیا، رشوت نہیں لیتا، کسی جرم میں ملوث نہیں رہا، اس کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی، کسی نے الزام بھی نہیں لگایا، تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پھر سختی سے کام لے۔ تو اب جو ایک اعتراض صاحب ہم وہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب مسیح جب پہلی دفعہ اس دنیا میں آئے تو بڑے شریف تھے، جب دوسری دفعہ آئیں گے تو یہی بائبل کہتی ہے کہ اس وقت وہ آ کے انصاف کریں گے اور ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو یہ آدمی آسمان پہ جا کے بگڑ گیا ہے؟ اچھا خاصا شریف آدمی ہوتا تھا، یہ گالیاں کھا کے گالیاں نہیں دیا کرتا تھا، اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ پروردگار انہیں معاف کر دیجیے۔ تو اور یہ خود جب واپس آئے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ تو چونکہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ انصاف کرے، تو جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے بھی کرے گا۔ ہاں اگر وہ مجرم ہو، اب اس کا ایک اور اعتراض کا جواب بھی ہے، اور وہ اعتراض ہے کہ 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا کم جتنے بھی نبی آئے ان میں سے ایک بھی لوٹ کے نہیں آ رہا۔ اس بیچارے کو کیا پریشانی ہے کہ یہ گیا پھر لوٹ کے آ رہا؟ تو وہ یہی ہے کہ باقی جو ہے اس معیار پر پورے نہیں اترے، لہٰذا ان کو دوبارہ بھیجنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی جا رہی۔ یہ اس معیار پہ پورا اترا ہے اور امتحان پاس کر گیا، لہٰذا اس کو دوبارہ بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیں بھائی، یہ آپ ہی کے بس کا ہے اور کسی کے بس کا نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بائبل پڑھتے ہوئے اور بائبل کا ترجمہ کرتے ہوئے اور بائبل کا ترجمہ چیک کرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ کافر ہوں، پکے کافر ہوں، آپ تنقیدی جائزہ لیں۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو تنقید کرنے پہ پابندی نہیں لگاتی، کوئی سزا نہیں دیتی۔ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مخالفت میں بھی، آپ بالکل کیجیے، لیکن آپ کو کتاب سے کہیں نہ کہیں جواب مل جائے گا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا، اس کی کوئی مصلحت ہے یا نہیں ہے، کیوں جناب مسیح واپس لوٹ کے آئے اور کوئی لوٹ کے نہ آئے۔ پہلی بات ہے کہ آپ ہی کو کیوں بھیجا جائے؟ آپ بھی پیدا ہوئے، دوسروں کی بھی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں۔ خدا دوسروں کو بھی بھیجتا ہے، ایک دفعہ بھیج دیا ہو گیا کام، کیا کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ایک اعتراض ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہی کہا کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس لیے آئیں گے کہ پہلی دفعہ ناکام ہو گئے، بس دعائیں کرتے رہے کہ تیری بادشاہی آئے، لیٹ یور کنگڈم کم، لیکن وہ آئی نہیں تو اب دوبارہ آنا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی نے سوچو کہ کامیاب ہو گئے تو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ صرف آپ ہی کے نبی کامیاب نہیں ہوئے، سارے ہی کامیاب ہوئے، اس لیے کوئی بھی واپس نہیں آ رہا۔ یا تو یہ ہے کہ دوسرے آ رہے ہوتے سارے کے سارے اور ایک آپ کے نہیں آتے، تب آپ یہ کہہ سکتے تھے۔ تو آپ جب بھی مطالعہ کریں، چاہے وہ صحیفہ حضرت یونس علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو، آپ کافر بن کے سوچیے، مخالفت میں جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں کیجیے، کتاب کوئی پابندی نہیں لگاتی، چرچ لگاتا ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے،
خدا نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ تنقیدی طور پر جائزہ لیجیے اور سوچئے کہ یہ کیا ہے. ترشیش کے بارے میں جہاں وہ بھاگے تھے اور پہنچ نہیں پائے، اس کے بارے میں کہاں تھا؟ اسپین میں تھا. ایک خیال یہی ہے اور یہی زیادہ خیال ہے، اور وہ صرف ایک خیال ہے کہ ترشیش وہی ہے جو تارسس کہلاتا ہے اور وہ اسپین میں ہے. لیکن جہاں سے یہ نکلے تھے اس جگہ کا نام یافا ہے. یہ یافا کی بندرگاہ سے یہ روانہ ہوئے. ترشیش کو تو ہمیں چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک مفروضہ ہے کہ یہ اسپین کی بندرگاہ تھی. کچھ علماء کا خیال ہے، کچھ کا خیال نہیں ہے، لیکن یافا کی بندرگاہ کہا گئی ہے. اگر یہ چیک کرنے کا ہے کہ یہ تاریخی طور پر صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یافا نام کا شہر آج بھی اسرائیل میں موجود ہے، اور اللہ کا یہ بھی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بندرگاہ ہے. اگر کہا گیا ہے وہاں سے جہاز میں بیٹھے تھے تو اب بھی وہ بندرگاہ، اب سے بھی وہاں جہاز جاتے ہیں. تو اس جگہ کو محفوظ رکھ ترشیش اس طرح ضروری نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ وہ پہنچے ہی نہیں. لیکن جہاں سے کہا جا رہا ہے وہ روانہ ہوئے تھے، وہ اسی جگہ ہونی چاہیے. اگر تاریخ میں موجود ہوتا ذکر خیر، جغرافیہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا، ہم پھر بھی کہہ سکتے تھے کسی نے غلطی کی ہوگی. لیکن اب تو وہ یافا کی بندرگاہ موجود ہے، اور اس جگہ کے دو تلفظ ہیں، یافا بھی ہے اور یافو بھی ہے، دونوں. اور جو وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جہاز پکڑتے ہیں، بھاگنے کے چکر میں ہیں، بھاگ نہیں پاتے. ادھر سے نکلے، وہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ بھئی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہاں سے نکلے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جا گھسے، پھر مچھلی نے اگل دیا. اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا اور مچھلی نے اگل دیا، تو یہ لفظ ہمیشہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بڑی بد مزہ ہو. آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں، تم نہ ٹھنڈے ہو نہ گرم ہو، تم تو نیم گرم ہو، میرا دل چاہتا ہے تمہیں میں اپنے منہ سے اگل دوں. تو یہ ایسا مجرم ہے جو اس مچھلی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، وہ بھی اس کو نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا اس کو بھی قبول کرتا ہے جسے مچھلی قبول نہیں کرتی. اس کتاب کی آخری آیت جو ہے وہ بیان نہیں ہے، سوال ہے. کیا میں ان لوگوں پہ رحم نہ کروں جہاں 1,20,000 افراد بستے ہیں جو دائیں اور بائیں ہاتھ میں فرق نہیں کر سکتے؟ یا تو یہ بڑوں کے بارے میں ہے یا پھر یہ بچوں کے بارے میں ہے، اور وہاں پہ اتنے سارے جانور بھی ہیں. تو کتاب کا آخری سوال جو ہے وہ ہمارے اور آپ سب کے لیے چیلنج ہے کہ کیا میں رحم نہ کروں؟ اگر یہ رحم کرنے والا خدا ہے اور صرف قوم بنی اسرائیل پر رحم کرتا ہے تو یہ قوم بنی اسرائیل کا قبائلی خدا ہوگا، یہ کائنات کا خدا نہیں ہو سکتا. اگر یہ کائنات کا خدا ہے، آسمان کا خدا ہے، بحر و بر کا مالک ہے، تو پھر یہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو مذہبی قسم کی ہمارے ہاں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بڑے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو جنت پہ نہیں جانے دیتے، تو یہ اس مذہبی تنگ نظری کے خلاف ایک احتجاج ہے. اور جب تک یہ کتاب موجود ہے یہی ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ کیا میں معاف نہ کر دوں. تو یہ معاف کرنے والا خدا ہے، اور اس سوال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے، بلکہ ہم اور آپ پڑھیں گے. تو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تب بھی خدا کا چیلنج یہی موجود ہے، کیا میں ان لوگوں کو نہ معاف کر دوں جو نہیں جانتے؟
کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، دائیں بائیں ہاتھ میں تفریق نہیں جانتے، تو اس لیے قابل معافی ہے۔ اس کا کوئی عملی نمونہ چاہیے۔ اس کتاب میں لکھا ہے نا، خدا نے کہا، لکھا ہوا ہے۔ عملی نمونہ یہ ہے کہ مسیح نے کہا پروردگار ان کو معاف کر دیجیے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ آپ کا جرم اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں۔ جب آپ نہیں جانتے تو وہ معصومیت ہے اور اس پہ آپ کا کوئی نہیں پکڑتا۔ تو نہیں جانتے تو بھئی آپ جاننے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ یہ چیلنج ہے کہ بھئی اگر جانا ہے اپنے دشمنوں کے پاس، نینوا والوں کے پاس، جو پکے کافر ہیں، جن نے حکومت جن کی ہے، جو ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس بھی آپ کو جا کے تبلیغ کرنی ہے اور خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس سے کوئی معافی نہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ جناب مسیح اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ کا گزر جو ہے وہ سماریہ کے علاقے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بھئی جا رہے ہو؟ اب ہم تو یروشلم جا رہے ہیں۔ کہ یروشلم بدمعاش کہیں کے، وہ کعبہ تو ادھر ہے گریزیم میں، اور تم ادھر جا رہے ہو؟ ہم صبح نہیں جا رہے تھے اور راستہ اختیار کرو۔ تو آپ کے دو صحابیوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پاس سنت موجود ہے ایک نبی کی کہ اس نے دعا کی تھی، آگ برستی تھی آسمان سے اور بسم کر گئی تھی، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اب یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا۔ ان کے خلاف تعصب یہ تھا کہ ان کو ختم ہو جانا چاہیے، آسمان سے بجلی گرے اور ان سب کو جلا ڈالے۔ اور مسیح نے کہا کہ تم تبلیغ پہ روانہ ہو جاؤ۔ آخری جو آپ کا بیان ہے، جاؤ یہاں سے یروشلم سے شروع کرنا، جہاں کے لوگوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے سماریہ جانا اور وہاں بھی تبلیغ کرنا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں تمہاری رائے یہ تھی کہ آگ آسمان سے برسے تو جل جائے، ان کو بھی بچانے کا کام تمہارا ہے۔ پھر دنیا کے آخری کونے تک چلے جانا، اور اس وقت دنیا کا آخری کونا روم ہوا کرتا تھا کیونکہ رومیوں کی حکومت تھی، تو وہاں بھی جانا جن کی حکومت ہے اور سختی کر رہے ہیں اور مسیحوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو جا کے بھی پیغام پہنچانا۔ تو یہ مذہبی تعصبات ختم کرنے کے لیے یہ عملی ثبوت پیش کیا اور ان لوگوں کو ٹرین کیا۔ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہی جو کل یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ آسمان سے آگ برسے اور یہ سارے جل جائیں، وہ ان میں تبلیغ کر رہے تھے اور وہاں کے لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو مذہبی تنگ نظری کو ختم کرنے کی یہ کتاب ہے۔ شکریہ۔